حشر میں بھی وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں تم پیاس کی شدت سے بلبلا رہے ہو، میرے مصطفیٰ حوض کوثر کا جام بھر کر تمہیں پلا رہے ہو۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دستگیری اور ہماری مدد کے لیے ہمہ وقت ہیں، اس نبی کے فدائی بنو، دنیاوی مجازی عشق و محبت کے پیروکار بن کر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد مت کرو۔ اقبال کی اس بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ان کے پیچھے چلنے سے عزت نہیں ہوتی؟ میرے عزیزو، مجھ جیسے ایک حقیر آدمی کو دیکھو، آج جو دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے، یا آپ ہمیں چھونے کے لیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے نہیں آتے کہ ہم کوئی بڑے زمیندار ہیں یا کوئی نیتا جی ہیں یا کوئی بڑی پارٹی کے کاریہ کرتا ہے، نہیں، سب کو پتا ہے صرف اور صرف یہ عزت اسی لیے ہے کہ نبی پاک کی غلامی میں جی رہا ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اے نوجوانوں، تم سب کے لیے میرا پیغام ایک ہی ہے، بک جائیے بے دام ہی بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر سلیمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری باتیں ہو سکتا ہے چند لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، میرے عزیزوں، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نکل جاؤ گے تو جلدی شفا یابی بھی ہے۔ ہاں، میری باتوں کا برا نہ مانو، لیکن اگر میں نے کہیں آپ کے اوپر سخت جملے رکھے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے کہ یہ میرا درد ہے۔ تم میرے مصطفیٰ کے غلام ہو، اگر میں تمہیں نہ بولوں تو کس کو بولوں؟ اگر تمہارے اندر اخلاق برے آتے ہیں تو تکلیف صرف ہمیں نہیں، رسول اللہ کو ہوتی ہے۔ کب تک میرے نبی پاک کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں۔ اور جب تم کسی شراب کے اڈے پر بیٹھے ہو، جب تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے آئے، جب تمہاری زبان نشہ کر رہی ہو، تو میرے مصطفیٰ تمہیں دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تمہاری طرف نظر فرمائیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ کم سے کم میرے نبی کا خیال کرو۔ حضور پاک کے لیے میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، باقی میرا کیا رشتہ ہے آپ سے؟ میں کون ہوتا ہوں تمہیں ڈانٹنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں تمہارے درمیان چلانے والا؟ صرف اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم راحت اور سکون کی خبریں تو پہنچا سکے۔ حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال فرشتے میرے پاس پیش کرتے ہیں، میں سب کے اعمال دیکھتا ہوں، ہفتہ بھر تم نے کیا کیا حضور سنتے ہیں، فرشتے ساری باتیں لے جا کر پہنچاتے ہیں ہر ہفتے۔ کبھی احساس ہوا کہ ہر جمعرات کو ہمارے کون سے اعمال حضور کے پاس گئے ہوں گے؟ جب فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آقا آپ کا فلاں امتی دن رات لہو میں کھو رہا تھا، کھیل کود میں گزار رہا تھا، لڑکیوں کے بیچ عیاشیاں کر رہا تھا، تو حضور پاک پر کیا بیتتی ہوگی؟ ہمارے باپ کے پاس اگر کوئی آ کر کے ہماری شکایت کرے تو ہم اسے بھی پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ابا کو بتانا مت۔ لیکن نبی پاک کو جب فرشتے بتا رہے ہوں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزرے گی؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ باتیں جو میں نے کی ہیں انشاءاللہ العزیز آج ہمارا جلسہ اسی پر کامیاب ہوگا۔ ہم جب جان دینے کی بات کرتے ہیں نبی پاک سے، نبی پاک کے لیے، تو کیا میرے مصطفیٰ کے لیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب حضور کی عزت کی بات آئے گی اپنی گردن لے کر تیار ہیں؟ سب کا جذبہ یہ ہے، ہمارا بچہ جوان بوڑھا یہی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ سب کا یہ جذبہ مجھے پتا ہے، لیکن اے میرے عزیزو، میں نہ آج تمہاری جان مانگنے آیا، نہ میں تمہاری گردن مانگنے آیا، نہ تمہارا خون مانگنے آیا، بس اتنی بھیک ضرور مانگنے آیا ہوں۔ جو قوم اپنے نبی کے لیے گردن دے سکتی ہے،
चंद अय्याशियों और गुनाहों को मुस्तफा के नाम पे छोड़ क्यों नहीं सकते? छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज से ये अहद करके उठेंगे कि मैं अब अल्लाह ने जो कान दिए सुनूंगा तो हुजूर की नाते सुनूंगा। जुबान से मैं कभी गलीज़ कलमात, गाली गलोच और गाने नहीं गाऊंगा। अगर मेरी जुबान खुलेगी तो इस बात के साथ मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जब भी जुबान बोलेगी तो नबी नबी बोलेगी। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। चंद नाते याद कर लो ताकि चलते फिरते भी तुम्हारी जुबान अगर किसी को पुकारे तो मेरे मुस्तफा को पुकारे। तवज्जो चाहता हूँ, ये काम करेंगे आज से इंशाअल्लाह। अब मेरी गुफ्तगू यहाँ पर खत्म हो गई और मैं नाउम्मीद होकर के नहीं जाता, नाउम्मीद होकर नहीं जाता। मुझे यकीन है मैंने किसी ऐसे वैसे का नहीं, तुम्हारे खून से भी बढ़कर, तुम्हारी जान से भी बढ़कर जिसका रिश्ता है उस नबी का वास्ता मैंने तुम्हें दिया है, उस रसूल पाक का वास्ता मैंने तुम्हें दिया है। और मुझे पता है कि नौजवान हमारे गुनाह तो कर सकते हैं लेकिन अपने नबी को धोखा कभी नहीं दे सकते, अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते। बेवफाई हम हुजूर के साथ कभी नहीं करेंगे। अब आखिर में मैं चंद बातें आपसे कहता हूँ। ठीक है, ये हमारे अमाल थे, इसकी इस्लाह जरूरी थी इसलिए मुझे कहना पड़ा, लेकिन फिर भी है मुसलमानों, अगर तुम्हारे अमाल जैसे भी हो जाए, खौफ और डर अपने सीने में मत लाना। हिंदुस्तान में रह रहे हो ना, आप में से कोई पाकिस्तान से आया है? पाकिस्तान वाला छुप छुप करके फिर मुझे कोई पकड़ेगा। अरे जिस जमीन के हम बरसों से वारिस हैं, ये जमीन आज के 5 साला नशेड़ी लोगों की नहीं है, ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है या नहीं है? तो भीख मांगी हुई जमीन नहीं है, ना ही हम चोरी चपाटी करते हुए, डकैती डालते हुए यहाँ आकर के कब्जा किए हुए। तो डर किस बात का, खौफ किस बात का? अपनी जमीन पर रह रहे हैं तो आज के बाद खौफ से नहीं जिएंगे इंशाअल्लाह, खौफ से नहीं जिएंगे। अगर ये जालिम कुत्ते कहीं किसी को जुल्म के साथ पकड़ते भी हैं तो मेरे अजीजों डरने की जरूरत नहीं। ये अहद करके उठना कि गर्दन जाएगी तो अल्लाह अकबर के नाम पे जाए। हम हुसैनी किरदार को जिंदा करके जाएंगे। तुम्हारे मरने से और मेरे मरने से कुछ नहीं होगा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। आप तमामी हजरात बेखौफ जिएंगे इंशाअल्लाह और अपने दीन की सरबुलंदी के साथ जिए। अपने दीन को ना हल्का होने देंगे, ना अपने नबी पाक की बेइज्जती कभी बर्दाश्त करके जिए, कभी नहीं। तौहीद रिसालत होगी तो शम्मे नबुव्वत के परवाने तागूती ताकतों से टकराएंगे, नामूस रिसालत की खातिर इंशाअल्लाह हर ताकत से टकराएंगे, नामूस रिसालत की खातिर। ये बातें मैं तुम्हारे इसलिए हौसले के लिए कह रहा हूं। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। कौन कहता है ये सारी चीजें खत्म हो गई? कुछ नहीं खत्म हुआ। सुबह क़यामत तक अल्लाह ताला अपने इस नूर की हिफाजत फरमाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। हालात नासाजगार कुछ लोग डराते हैं, अपने ही लोग डराते हैं, ऐसे हो गए वैसे हो गए। अरे कुत्ता जब दांत निकालता है तो आपको भी पता है, लकड़ी उठाओ तो वैसे भी दुम दबा के भागता है, डरा कर देखता है। लेकिन एक दिन ही बात पक्की है, उसके दांत निकालने से वो शेर कभी नहीं बनता। कुत्ता अगर दांत निकाल करके किसी को भूखने की कोशिश करता है तो क्या वो शेर बन जाएगा? कुत्ता कुत्ता ही रहता है। हाँ, मेरी बात समझ रहे होंगे। हाँ, कि जो लोग आज भोंकते हैं वो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वो शेर कभी नहीं बनेगा। घबराने की जरूरत नहीं। तुम अगर मेरे नबी पाक की जात के साथ छेड़छाड़ करते हो, मैंने आज से 1 महीने पहले ऐलान किया था, एक वसीम मुराफजी नाम का कुत्ता दिल्ली से मेरे मुस्तफा करीम के नामे पाक पर हमला किया था। मैंने ये ऐलान किया, तुझे अगर मोहम्मद नाम से चिढ़ है तो फिर देख लेना इंशाअल्लाह आज के बाद हम में से जिसके घर में भी बेटा होगा मोहम्मद ही नाम रखा जाए। बाद में पुकारने के लिए हम कुछ भी रखें, लेकिन आपके बाद से हमारा हर बच्चा मोहम्मद ही होगा, ताकि जहां जहां पेपर में लिखने की बात आए तो हर जगह तुम्हें मोहम्मद ही नजर आए, हर जगह तुम्हें मोहम्मद ही नजर आए। तुम्हें चिढ़े इस बात से
تمہیں پتا نہیں ہے محمد کس کا نام ہے؟ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس نبی پاک کی تعریف میں کبھی کم نہیں کیے۔ انگریزوں نے تعریفیں کی ہیں، ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈروں نے، پنڈتوں نے، اور سکھوں کے بڑے بڑے گروؤں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں ان کی تعریفوں کا محتاج نہیں، اور نہ ہی میرے نبی کی ذات ان کی محتاج ہے، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں، جو نبی پاک کی تعریف کرتا ہے وہ اپنی شان بلند کرتا ہے، اور جو ان کی ذات پر حملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ یہ تاریخ پہلے سے بتا رہی ہے، آج بھی بتائے گی، اور انشاءاللہ تم انتظار کرنا، یہ خاکستر ہو جائیں گے، یہ کیڑے مکوڑے نہ جانے کب ختم ہو جائیں گے، نہ نام رہے گا نہ نشان رہے گا، رہے گا تو کیا رہے گا؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اے سنی مسلمانوں، ان ظالموں کو بتا دینا، تم ہماری زبان کو روک نہیں سکو گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آخر دم تک میرے مصطفیٰ کی وفاداری کریں گے نا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اور صرف ہاتھ نہیں، ہماری گردنیں میں حاضر ہے، ہماری زندگی کا ہر پل میرے نبی پاک کے لیے حاضر ہے، حاضر ہے۔ ہاں، ہمارے گھروں میں وہ عورتیں آئیں جو مدینے کی ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی تھی، جب حضور جہاد پہ جا رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ بچے کو لے لے۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا کرے؟ بڑے بڑے مجاہدین جا رہے تھے، خاتون 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا لے آئی، تو خاتون کا جذبہ تو دیکھے، کہتی ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں اس کے سوا کوئی جوان مرد ہے نہیں، یہ چھوٹا سا بچہ، میرا شوہر انتقال کر گیا، اس کو لے جائے، یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا، لیکن جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ یہ وہ خواتین مدینہ تھی جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر وار دیا تھا، قربان کر دیا تھا۔ میرے عزیزوں کو جذبہ پیدا کرو، آج انشاءاللہ العزیز ساری مصیبتیں یوں ہی چھڑ جائیں گی، ساری مشقتیں یوں ہی نکل جائیں گی۔ بات صرف اتنی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ وطا کی رضا چھوڑی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، تم جہاں بھی جاؤ گے وہ رسول تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں، چاہے تم جیل کے سلاخوں پہ جاؤ یا تمہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے، دنیا تمہارے ساتھ آئے یا نہ آئے، وہ رخ مصطفیٰ ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہوگا، نبی پاک کی ذات تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ جیو، اللہ تعالیٰ ساری کامیابیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ کہنے سننے سے زیادہ مولا تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مولا کریم ارحم الراحمین، یہاں جتنے جوان بچے بوڑھے آئے سبوں نے میرے مصطفیٰ کے نام پر شرکت کی ہے، مولا ان میں سے کسی ایک کو بھی خالی ہاتھ نہ بھیج، جس کا سینہ بھی ہلکا ہے اس کے سینے کو میرے مصطفیٰ کی محبت سے بھر کر کے عطا فرما۔ اے اللہ ان کو واپس جانے سے پہلے عشق مصطفیٰ کا سمندر عطا فرما دے، ان کو حضور کے قدموں میں مر مٹنے والی جان عطا فرما دے، ان کے قدموں میں نچھار ہونے والی گردن عطا فرما دے۔ اے مسلمانوں اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔